خوشحال پاکستان تبھی ممکن ہو سکتا ہے جہاں تمام آبادی کے سیگمنٹس کو بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ، تمام لوگوں کو، اور آخری بات 1960 میں ایوب خان نے جو 3 دریا جو دیے، اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ہوا جو آپ کا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ اور سندھ کو، اب سرائکی بیلٹ سارے کو ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور میں نے قرارداد پاس کرائی ہے اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی ری وزٹ ہونی چاہیے۔ لیکن سر آج چونکہ 14 اگست ہے، میں چاہتی ہوں آج ہم سیاست کے اوپر یہ والی بات نہ کریں، میں یہ چاہتی ہوں ہم یہ بات کریں۔ یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، کالجز میں، سڑکوں میں ہوتی ہے، جیلوں میں ہوتی ہے، سیاسی ورکر کرتے ہیں، عام آدمی کرتے ہیں، اور لوگوں کو جب تک پتہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات تو ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمارے ایجوکیشن کے جو مدارج ہیں مختلف سطحوں پر ہیں، سرکاری ادارے ہیں، پھر پرائیویٹ ادارے ہیں، پھر مدرسے ہیں، پھر دینی مدارس ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف بورڈز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑے کیمرے سسٹم ہے، آپ کے پاس میٹرک سسٹم ہے، آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ لے کر چلیں گے؟ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ دیکھیں میں ابھی جیسے میرے والد کی پوری زندگی تعلیم سے متعلق رہی، اور میں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج یونیورسٹی کا چانسلر ہوں، اور ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے ہم اللہ کی مدد سے کے ساتھ ہم یونیورسٹی چلا رہے ہیں۔ تو میرا جو یعنی اپنا ویو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو تمام تعلیمی ادارے، یعنی چاہے وہ گورنمنٹ کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا چھوٹے پیمانے پر ہوں، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا تھا، تعلیم بہت یعنی بغیر کسی ٹیوشن کے بچے پڑھتے تھے اور بہت کچھ سمجھتے تھے۔ آج یعنی بچے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ایک یعنی ہم تعلیم کی بات تو ضرور کر رہے ہیں، مگر اتنا ہی زیادہ بچوں پر بوجھ بنتا جا رہا ہے اور بچے پڑھائی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے، اور آسانیاں یعنی چاہے وہ کورس کی شکل میں ہو، چاہے وہ سلیبس کی شکل میں ہو، ہمیں کم سے کم یعنی بچوں پر لوڈ کم سے کم ڈال کر، اور اسی طرح اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح اگر یونیورسٹی لیول پہ جائیں تو ہم تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم ریسرچ یعنی جو ہمارے ماسٹرز کے یا ہمارے پی ایچ ڈی کے یا ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نئی سے نئی چیزیں انوویٹ کریں۔ اور 14 اگست پہ کتنا ضروری ہے کس طرح کے کمپٹیشنز کیے جائیں یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے بہت ہوتے تھے لیکن اب وہ جان کم ہو گیا۔ ہماری بدقسمتی کہ ابھی ان دنوں میں یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کووڈ کی شکل میں، تو یہ تمام اس قسم کی سرگرمیاں آج کل رک گئی ہیں۔ ایکٹیویٹیز گورنمنٹ بھی پابند کر رہی ہے کہ نہیں کریں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں چاہے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا اس طرح کی ایگزیبیشن کی کوئی کمپٹیشن ہو، مختلف یونیورسٹیز، کالجز، بچے شامل ہوتے تھے اور کمپٹیشن میں اچھے اچھے پروجیکٹ نکل کر آتے تھے، مگر وہ حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ آج کل لمیٹڈ ہیں تمام چیزیں، اور انشاءاللہ جب جیسے ہی اچھے دن شروع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوبارہ ہمیں۔ اچھا، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، حافظ صاحب آپ بھی بتا سکتے ہیں، اور ظاہر تینوں جو ہمارے شرکا ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے، 10 سال تک پڑھتا ہے، پھر وہ میٹرک کر لیتا ہے، اے لیول کر لیتا ہے، او لیول کر لیتا ہے، انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے، اور اس کے بڑے نمبر آتے ہیں، کوئی 90% حاصل کر سکتا ہے، کوئی 95% تک حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بچے جو ہیں محنت کرتے ہیں اور بھی بڑے اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں، اے گریڈ، اے پلس گریڈ جاتے ہیں، بی گریڈ میں آتے ہیں، 70% تک جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو 60 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ داخلہ دیتے ہیں تو آپ ایک NTA سسٹم کوئی لگایا ہوا ہے، کوئی ٹیسٹ سسٹم آپ نے لگایا ہوا ہے، اور وہ ٹیسٹ سسٹم میں بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹھیک ہے جو پڑھا ہے میں اس پر اعتبار نہیں، آپ ہمیں ٹیسٹ دیں۔ تو اس سسٹم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب یہ کہ وہ پھر ایسا کرتے ہیں بورڈز ختم کر دیتے ہیں
اور وہی جو آ کر ٹیسٹ لیتے ہیں انہی کا کوئی سسٹم بنا دیں کہ جی چلیں اس کے ذریعے پاکستان کو چلائیں، ایجوکیشن کو یوں چلایا جائے. سر دیکھیں یہ تو لغاری صاحب آپ نے بہت اہم بات کہی جو کہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے تو ہمیں ایک یعنی جو یہ تمام کمپٹیشنز کے اندر جو مختلف بورڈز ہیں، اب جیسے ہم اسی کراچی شہر کی بات کریں، اس کراچی شہر کے اندر ایک میٹرک بورڈ ہے، ایک ٹیکنیکل بورڈ ہے، ایک مختلف یعنی ایجوکیشن سوسائٹیز ہیں، ان کے بورڈ بنے ہوئے. تو وہ اچھا ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے اوپر نیچے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ضرور جو آپ جیسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالکل یہ بعض یونیورسٹیز تو ڈاکٹر صاحب لغاری صاحب آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے ملک کی نامور یونیورسٹیز وہ امریکن اگر ایس اے ٹی کا ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے بچہ تو اس کو ضرورت نہیں ہے پاکستانی ٹیسٹ کوئی پاس کرنے کی. اس ایس اے ٹی کے اسکور پر اس کا مختلف بڑے نام والی یونیورسٹی. دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں، ایک بچی جس نے یہاں پر گریجویشن کیا کراچی میں ایک یونیورسٹی سے، اس یونیورسٹی کے ورلڈ رینکنگ میں 500 یونیورسٹیوں میں بھی وہ شامل نہیں ہے نا. وہی بچی جو اس یہاں کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئی وہ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں کے اس سبجیکٹ میں ٹاپ کرے جس سبجیکٹ میں وہ نمبر 1 ہو دنیا میں. تو پر اگر وہ بچی یہاں سے گئی ہے اور وہاں جا کر وہ ٹاپ کر رہی ہے تو پھر ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا کے اندر؟ سر ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر ہماری تعلیم پر بھروسہ کیوں نہیں؟ دنیا میں تو جا کر بچے جو ہیں وہ اتنا بڑا دکھاتے ہیں کہ حیران کر دینے والا ہوتا ہے. یہاں کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب آپ آئے ہیں، آپ نے وہ جو پڑھا وہ سب ٹھیک ہے برابر، اس کو ہم نہیں مانتے. آپ ہمارے اس ٹیسٹ کو مانیں، ہم اس ٹیسٹ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ میں پھر کہتا ہوں اگر یہی رکھنا ہے تو پھر آپ بورڈ کو میں چاہ رہی ہوں لغاری صاحب آج ہم 14 اگست کے حوالے سے بات کریں. یہ بھی پاکستانی کے بارے میں بات کریں. مختلف جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کریں گے تو آپ کو 100 میں سے 10 نمبر 50 نمبر کے کوٹ پہنا ہوا ہے، کیپ پہنی ہوئی ہے، پراپر پہنی ہوئی ہے تو اتنے نمبر. یہاں پر ان چیزوں سے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بن رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یہاں جیسے آپ نے جو ابھی کنسرن آپ کی بہت 100% بہت اچھی بات کہی آپ نے، ہمیں پڑھائی کی طرف توجہ دینا چاہیے اور پڑھائی کی بیسس پر انتخاب ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کیسا ہے. اچھا پریورٹیز بتائیں، پاکستان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آپ کے خیال میں ہم 1 2 3 4 یہ کیا ہیں پاکستان کی ترجیحات، تاکہ ہم اس پاکستان کو جو آج کے دن آزاد ہوا ہے ہم اس پاکستان کو اور آگے لے جائیں؟ دیکھیں جو فرسٹ پریورٹی ہے کہ ہماری 190 ملکوں سے دوستی ہونی چاہیے. ہمیں ہمارے جو ہے جو نیبرز ہیں. نمبر 2 جو ہے ایڈوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے اور صحت ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو ہے بہت سے جو ہمارے جو بجٹس ہیں، جو بجٹ ہے اس میں آپ کو ڈیفنس بجٹ کی کٹ، کیونکہ جو انٹرنیشنل حالات جو بن رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، جب ہی وبا ہے وہاں دنیا میں اتھل پتھل ہوئی ہے اور ابھی بھی اتھل پتھل ہوگی ساری دنیا میں. سو ہمیں جو ہے جو بجٹس میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور عوام سینٹرک بجٹ ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ کی کیا ترجیحات ہیں سر؟ میں ایک روشن پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی، میں تو کہوں گا کہ تعلیم بھی ضروری ہے، صحت بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے، مگر ایک دوسرے کا احترام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. سچ بہت ضروری ہے، جھوٹ دور رکھنا چاہیے. اور یہ ہم یعنی آج کلوز سرکٹ کیمروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، جو اللہ جو سب کو دیکھ رہا ہے. ہمیں بغیر کچھ ہی سوچے سمجھے ایک نیک نیت ہونا چاہیے، سچا اور ایماندار ہونا چاہیے، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایجوکیشن، صحت. حافظ صاحب آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی ہے کہ یہاں کا جو سسٹم ہے، جو رولز ہیں، وہ سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے وہ A to Z جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے، چاہے غریب ہو امیر ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.